الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ شعبان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ اسٹارٹ ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی اسٹارٹنگ میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ تو ہمیں برکت عطا فرما شعبان کے مہینے کی، اور وبلغنا الی رمضان، اور رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ تو ناظرین، شعبان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی اہمیت آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو شہر اللہ قرار دیا ہے، شہر الصیام ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی عبادت کو فرض فرمایا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، تو جتنی اس کی اہمیت ہے اس کے لیے ایک اس سے پہلے والا مہینہ ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ عام طور پر جو عرب تھے، سرزمین حجاز کے رہنے والے لوگ، وہ رجب کے مہینے کے اندر سفر کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اس بنا پر جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت ان کے نزدیک کم ہو جاتی تھی، اور باقی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم جو حج کے مہینے تھے ان کی اہمیت ان کے نزدیک زیادہ تھی۔ اور جب اسلام آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، اور رمضان کی جو خصوصیت ہے وہ اس کو اس مہینے کو جو خصوصیت ملی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ملی۔ بعثت سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، اسلام سے پہلے، رمضان کے مہینے کو اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے اہل عرب۔ وہ صرف رجب کو اور اسی طرح ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کے مہینے کو اہمیت دیتے تھے، اور یہی 4 مہینے ان کے نزدیک حرمت والے تھے۔ تو لہذا جب اسلام آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ملی، نزول قرآن ہوا اور رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا، تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی، کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں جو کہ فرض ہیں، اور اس مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا کی گئی، نبوت عطا کی گئی۔ تو یہ وجوہات بنی رمضان کی خصوصیات کی، اسی لیے پھر تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو گیا۔ تو وہی چیز ان کے دماغوں میں چلی آ رہی تھی، اس وجہ سے جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی، رمضان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو اور لہذا ایک اور وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں کا دھیان اور توجہ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کی طرف ہوتی تھی، اور رمضان کے مہینے کی وجہ سے اور سارا فوکس اس کی طرف ہونے کی وجہ سے شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر لوگ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شعبان کے مہینے کی اہمیت کو بیان کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام سے کئی روایات وارد ہوئی ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے وہ مہینہ جو تھا وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، یعنی آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔
یعنی اس طریقے سے روزے رکھتے تھے کہ آپ روزوں کے ساتھ ہی رمضان کے مہینے کی ابتدا کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں، تو میں نے پہلے ایک اہمیت بیان کی شعبان کے مہینے کی، وہ استقبال رمضان کا مہینہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری دو اہمیتیں اس مہینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں شعبان میں روزے رکھتا ہوں اس لیے کیا تاکہ جو ہے اس مہینے کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں، اور سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اور جب میرے معاملات اور اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہو تو میں روزے سے ہوں۔ ایک بات، بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ جب اس مہینے کے اندر انسان کی حیات اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی زندگی مکمل ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی لسٹ بنا دیتا ہے اور ان کے موت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اب اس اعتبار سے جب فیصلہ ہو رہا ہو موت کا، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ فیصلہ ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو دو بنیادی وجوہات یہ بیان کر دیں، تو لہذا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی آپ نے کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی نصف شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے مت رکھا کرو، کہ تاکہ اس سے یہ ہو کہ تم رمضان کے مہینے کی تمہیں جو اس کے اندر ضعف نہ آ جائے، اس میں تمہارے لیے کوئی کمزوری نہ آ جائے۔ تو وہ خاص حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہوں یا جو لوگ عادتاً روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ عادتاً روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ بھئی آپ کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور شعبان کا مطلب ہی کیا ہے؟ پھیلا ہوا ہونا۔ شعبان اس کو اس درخت کی ایک شاخ کو کہتے ہیں، برانچز کو جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے اس کو شعبان کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس مہینے میں پھیل جاتی ہیں۔ تو لہذا ناظرین، عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ بھی اس مہینے کے اندر غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور اس مہینے کی برکات سے غافل ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، اور اسی وجہ سے ایک اور وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنے ایام 20 کے روزے آپ پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، تو یہ سنت ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ ہوتے تھے، آپ جہاد میں ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، تو آپ پھر ایام 20 کے روزے نہیں رکھتے تھے، اور پھر آپ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا رکھ لیتے تھے۔ یعنی ان کی اتنی اہمیت تھی کہ ان کی قضا، حالانکہ وہ فرض نہیں تھے، لیکن ان کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جو ہے ان مہینے کے روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ تو لہذا ناظرین، شعبان کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دوا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلہ نصف شعبان کہا جاتا ہے، اور جس کو ہم لوگ اردو زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو مقبول فرماتے ہیں، کسی شخص کی عبادت کو، دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ایک کیا، رجب کی پہلی رات، اور پھر نصف شعبان کی رات، اور جمعے کی رات، اور اسی طریقے سے دونوں عیدین کی رات۔ تو یہ 5 راتیں ہیں جن راتوں کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور ان میں سے ایک نصف شعبان کی رات بھی ہے۔ تو لہذا وہ بھی اس مہینے کے اندر ہے ناظرین، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے اور عبادات کا اہتمام کیا جائے اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھی جائے۔ عام لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی اس رات کی کوئی خاص عبادت ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے طریقے رائج ہیں، حالانکہ ایسا کوئی طریقہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھنا، اور کہا کہ جی اس رات میں جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اپنی قضا نمازوں کی نیت کرتے ہوئے، تو اس کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار رائج ہے وہ بھی احادیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح سے صلاۃ التسبیح کی جماعت کی نماز پڑھنا اور اس طریقے سے خاص طور پہ جماعت کروانا، یہ بھی احادیث سے ثابت نہیں۔ تو لہذا عبادت کی جائے، انفرادی طور پر کی جائے اور اپنے طور پر کی جائے، اور روزے رکھے جائیں۔ اور عبادت کیا ہے ناظرین؟ عبادت نوافل کا پڑھنا، ذکر اذکار کا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا،
اسی طریقے سے جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور صدقہ کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں نا، اور خدمت کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ تو کوئی مخصوص طریقہ تو عبادت کا ایسا جو اللہ کے رسول نے نہ بیان کیا ہو، ہم اپنی طرف سے کیسے اس کو مشروع کر سکتے ہیں؟ ایک بات، اور دوسرا پھر اس رات کے اندر جو قبرستان جانے کے حوالے سے ہے، تو اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ بقیع کی طرف گئے، وہ بھی پیچھے گئیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اس رات میں بقیع گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات انتہائی درجہ مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت کو پورا کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں، کوئی اپنی پریشانی کو میرے سامنے پیش کرنے والا کہ میں اس کی پریشانیوں اور ضرورتوں کو پورا کروں، پریشانیوں کو دور کروں۔ تو لہذا اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کے اندر جو ہے اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کی جو تعداد ہوتی ہے، ان کے جسموں پہ جو بال ہے اس کے بقدر یا بکریوں کی تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو لہذا قبیلہ بنو کلب تھا ناظرین، جس کے بعد کثرت کے ساتھ بکریاں تھیں، یہ ایک مثال کے طور پہ۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات بڑی بابرکت رات ہے، جو رات اس شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی اس رات کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت کرتے رہیں، ساری رات جاگتے رہیں، لیکن جو آدمی شرک کرتا ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور جو آدمی جو ہے کینہ پرور ہوگا، جو کینہ رکھتا ہوگا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، جو شخص جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہوگا، جس سے والدین خوش نہیں، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، اور جو شخص جو ہے شراب پیتا ہوگا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، جو زنا کرتا ہوگا اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہ سب چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچانا چاہیے، والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور شرک و بدعات سے بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اور بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، خاص طور پر شراب کا پینا اور جوا کھیلنا، زنا کا کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور جو غلط کام ہے، دل کے اندر جو ہے بغض رکھنا، کینہ رکھنا کسی مسلمان کا، تو یہ سب چیزیں بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی انسان کی جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوگی۔ تو لہذا آپ چاہے جتنی عبادت کر لیں، تو ایک تو اصلاحی پہلو بھی ہے کہ بھئی انسان اپنی اصلاح بھی کر لے، اور انسان جو ہے اپنا تزکیہ بھی کر لے، اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کا بھی علاج کر لے، اور کم سے کم جو ہے وہ رمضان سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ شعبان کا مہینہ گویا کہ رمضان کے لیے ایسا ہوتا ہے ناظرین، جیسا کہ ہم فرض نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھنے سے انسان دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، کاروبار کر رہا تھا، جاب پہ تھا، کھیتی باڑی کر رہا تھا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، دوست احباب کے ساتھ بیٹھا تھا، اور کوئی کام کر رہا تھا، اب وہ ڈائریکٹ جا کے فرض پڑھتا ہے، تو فرض میں اس کا دھیان دکان کی طرف ہے، کاروبار کی طرف ہے، کھیتی باڑی کی طرف ہے، فیملی کی طرف ہے، اور دوست احباب کی طرف، اور چیزوں کی طرف ہے، تو فوراً یکسوئیت حاصل نہیں ہوتی، اس کو خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا، اس کی توجہ اور پوری کنسنٹریشن نماز میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی اچھی طرح سے وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد کہا گیا کہ بھئی پہلے جو ہے وہ سنتوں کو پڑھو، نوافل کو پڑھو، تاکہ جب تم فرض پڑھو تو فرض میں تمہارا دھیان مکمل توجہ تمہاری کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو۔ تو وہ جو بے دھیانی کی جو حالت ہے، حالانکہ نفل اور سنتوں میں بھی بے دھیانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی توجہ اور پوری یکسوئیت جو ہے اللہ کی طرف ہونی چاہیے، لیکن انسان فطری طور پہ ہے نا کہ کسی ایک ماحول کے اندر وہ فوراً ایڈجسٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی پہلے سنتیں پڑھ لو، نفل پڑھ لو، جب فرض پڑھو تو فرض جو ہے وہ مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھو۔ تو اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزے ہیں، وہ فرض ہیں، تو کہا کہ رمضان سے پہلے جو ہے آپ روزے رکھنا شروع کر دو، تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی، پریکٹس ہو گئی، اور جو ہے اسی طرح سے رمضان کی تیاری شروع ہو گئی، نماز کی پابندی شروع ہو گئی، اور ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ سب چیزیں، اسی طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ کیا ہے
پھر کامل اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو کامل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو لہذا ناظرین یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے اسباب کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ ایام ایسے رکھ دیے، کچھ راتیں ایسی رکھ دیں، اللہ رب العزت نے کچھ دن ایسے رکھ دیے، کچھ مہینے ایسے رکھ دیے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ انسان فطرتاً جو ہے سست ہے، غافل ہے، اور اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور وہ گناہگار بھی ہے۔ کلکم خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں۔ تو اب کیا ہے، جیسے جمعے کا دن آتا ہے تو کتنے ہی گناہگار آدمی کیوں نہ ہو ناظرین، تو وہ اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے تو جمعے کے دن وہ غسل کرے گا اور جو ہے جمعے کی نماز پڑھنے چلا جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ جو ہے، جمعے کی نماز وہ پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز مشروع کی ہے، اور جمعے کی نماز جو ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے نا۔ اگر جمعے کی نماز نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیں تو انسان تو جو ہے وہ سارا سال مسجد میں نہیں داخل ہوتا، وہ جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ مسجد کا طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ تو لہذا کم سے کم یہ چیز تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے جمعے کی نماز کو مشروع کیا۔ اسی طریقے سے ناظرین اللہ رب العزت نے انسان کی مغفرت کے لیے اور ایام ہیں، مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ عید العیدین کے ایام ہیں، پھر یوم عرفہ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، تو یہ یوم عاشورہ کا دن ہے، یہ سارے ایام ہیں۔ اسی طریقے سے راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رمضان کی راتیں رکھی ہیں، پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، آخری عشرے میں پھر طاق راتیں ہیں، تو یہ ساری راتیں ہیں۔ پھر جمعے کی رات ہے جس کو ہم وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، پھر عیدین کی راتیں ہیں، پھر لیلۃ نصف شعبان کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ رجب کی مہینے کی پہلی رات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایام رکھے، اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں رکھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناظرین کچھ دن کے اندر بھی کچھ ایسی ساعت رکھی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ رات کے وقت میں تہجد کا وقت جو ہے وہ بڑا بابرکت وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ ان فی السحور لبرکہ، سحر کے وقت کے اندر برکت ہے، وہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور خاص طور پر ہر رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے۔ تو لہذا اب وہ وقت خاص وقت ہے۔ اب ایک وقت، اس وقت میں کوئی انسان کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کی عبادت کی قبولیت اور دعا کی قبولیت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی کیونکہ ایسے وقت میں مانگی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر دن بھی رکھے ہیں نا، پھر دنوں کے اندر جو ہے یوم عرفہ کا دن ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے، اور جمعے کا دن ہے، تو یہ وہ دن ہیں، عیدین کے دن ہیں جن دنوں کے اندر برکتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے نماز سے کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد کا وقت ہو گیا، دو جمعوں کے جو جمعے کے درمیان 2 خطبے ہوتے ہیں جمعے سے پہلے، ان 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے عصر سے مغرب تک کا وقت ہو گیا، پھر جو ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہو گیا، پھر جو ہے اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو گیا جمعے کے دن۔ تو یہ سارے اوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات بھی رکھے ہیں بابرکت، اللہ تعالیٰ نے ایام بھی رکھے، راتیں بھی رکھی، مہینے بھی رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جگہیں بھی رکھی ہیں کہ جو مقدس جگہیں ہیں، اور مقدس جگہوں میں بیت اللہ ہے، اور پھر بیت اللہ کے اندر پورا بیت اللہ، پھر بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ حتیم ہے، پھر مقام ابراہیم ہے، پھر میزاب رحمت کے نیچے جگہ، پھر جو ہے ملتزم ہے، پھر اسی طرح سے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت، پھر جو ہے رکن یمانی ہے، پھر رکن عراقی، رکن شامی ہے، پھر پورا مطاف ہے، پھر صفا اور مروہ ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین پھر عرفات کا میدان ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، یہ ساری جگہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ پھر مساجد اللہ رب العزت کے جو گھر ہیں ان کو رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہوں کو مسجد اقصیٰ کو رکھا، مسجد نبوی کو رکھا، مسجد نبوی میں پھر ریاض الجنہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور محراب ہے، پھر وہاں پر جو استوانے ہیں وہ ہیں۔ تو یہ
پورا مسجد نبوی کا جو احاطہ ہے وہ، تو یہ ساری جگہیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ شخصیات ایسی رکھی ہیں کہ جن سے آدمی جب دعا کرواتا ہے یا جب وہ دعا کرتی ہیں اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلے سب سے بڑی شخصیت انبیاء کرام کی ہیں، پھر جو ہے وہ صحابہ کرام کی، پھر اہل بیت عظام کی، پھر اولیاء کرام کی، علماء کی، مشائخ کی، حفاظ کی، پھر جو ہے وہ بزرگوں کی، پھر والدین کی، پھر جو ہے خاندان کے بزرگوں کی، پھر مطلقاً جو ہے بوڑھے شخص کی، پھر بچوں کی۔ تو یہ سارے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کو رکھا ہے۔ تو اب یہ شخصیات جب کسی کے لیے دعا کرتی ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے اسباب اور کتنے دروازے اور کتنے وسائل و ذرائع رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے یہ سارے ذریعے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ تو لہذا ناظرین اس مہینے کی اہمیت کو اختیار کیا جائے، اور اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو جو بدعات ہیں، رسوم ہیں، ان سے بچایا جائے۔ جیسے ہندوستان پاکستان کے اندر چراغاں کرنا اور پٹاخے پھوڑنا، پھر حلوے پکانا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اور غلط قسم کی جو رسوم اور رواج ہے، ان رسوم اور رواج کو اپنانا۔ تو یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان گئے تو یہ حضور کا ثابت ہے قبرستان جانا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانا چاہیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گئے تھے، شور شرابہ کر کے نہیں گئے۔ اما عائشہ کو تو جگا کے تو نہیں گئے، اما عائشہ نے جب دیکھا حضور نہیں ہے تو وہ ان کے پیچھے گئیں۔ تو اس سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ جانا اور عبادات کا کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کرو اور ان کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان ایسی جگہ ہیں جہاں پر عبادت نہیں کی جاتی، اور گھروں کے اندر عبادت کی جائے۔ کوئی اجتماعی عبادت کا تصور قائم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں ہم کہ جو ہے وہ قبرستانوں میں چراغاں ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی جو ہے وہ اسکرینیں لگائی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ روشنیوں کا نظام کیا جا رہا ہے، اور آپ عجیب سا ایک سما ہوتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میلہ ہے، اور ایک کانسیپٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جی آج کی جو رات ہے یہ مردوں کی عید ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ جو تصور ہے، یہ تصور اس کا کوئی قرآن اور سنت سے کوئی یعنی کوئی ثابت شدہ کوئی تصور نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ امت جو ہے وہ خرافات کے اندر، رسوم رواج اور بدعت کے اندر، بدعات کے اندر اپنے آپ کو اس نے لگا دیا۔ اصل چیز ہے کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کرام کا عمل۔ دیکھیں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے جنت البقیع، تو کیا صحابہ کرام بھی ہر 15 شعبان کی رات کو جاتے تھے؟ کیا حضور بھی ہر رات کو گئے یا صرف ایک ہی رات گئے؟ تو علماء نے فرمایا کہ بھئی آپ ایک رات کا زندگی میں 1-2 راتوں میں چلے جائیں تو آپ اس سنت کو پر عمل کر لیتے ہیں، تو آپ ہر رات میں تو نہیں جاتے تھے، یعنی ہر 15 شعبان کی رات کو نہیں جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بتائیں کہ کوئی صحابہ کرام نے اس عمل کو پکڑا ہو اور صحابہ کرام پابندی کے ساتھ جاتے ہوں۔ تو لہذا جیسے علماء نے فرمایا کہ بھئی ایک زندگی میں 1 رات 2 راتوں میں آپ چلے گئے تو اس سنت پر عمل ہو گیا، اور بالکل آپ اس سنت پر عمل کر لیں۔ اور وہ بھی کس وجہ سے کہ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی قبر آخرت کی تیاری کرے، اپنی جو ہے وہ اس کو یاد دہانی ہو کہ اس نے بھی قبر میں آنا ہے۔ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، تو لہذا یہ تو عبرت کی جگہ ہے، اور عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے، نہ کہ کوئی میلہ ٹھیلا ہو وہاں پہ اور کوئی شغل میلہ لگایا جائے، اس کے لیے نہیں ہے۔ قبرستان کوئی گپ شپ مارنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان کوئی محفلیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان کوئی عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہاں آپ جائیں، آپ فاتحہ پڑھیں، آپ دعا کریں، آپ ذکر اذکار کریں، اور اپنی مغفرت کے لیے، اپنے عزیز و قارب کی، والدین کی اور بزرگوں کی مغفرت کے لیے جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی جائیں کہ بھئی ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے، تاکہ ہم اس قبر کی تیاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔